Subscribe our YouTube channel and watch our videos. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ان کی طرف رخ کیا کرے اور پھر پوری امت کو اسی کا حکم دیا گیا. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ کا مفہوم اس تقریر پر یہ ہوگا کہ اپنے وطن اور شہر میں جس جگہ بھی ہو استقبال بیت اللہ بھی کرنا ہے. یہ حکم صرف مسجد نبوی کے ساتھ مخصوص نہیں. پھر دوسری مرتبہ جو انہی الفاظ کے ساتھ حکم آیا اس سے پہلے من حیث خرج. آج کا سبق نمبر 130 دوسرا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 147. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحق من ربک فلا تکونن من الممترین. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. الحق حق ہے من ربک تیرے رب کی طرف سے. فلا تکونن پس ضرور بضرور نہ ہو تم من الممترین شک کرنے والوں میں سے. وَلِكُلٍّ اور ہر ایک کے لیے وجہتن ایک جہت ہے سمت ہے. ہوا وہ مولیہا وہ اس کی طرف منہ کرتا ہے. فاستبقوا پس تم سبقت کرو الخیرات نیکیوں میں. اینما جہاں کہیں بھی تکونو ہو تم یأت بکم لے آئے گا تمہیں اللہ جمیعاً سب کو. ان اللہ بے شک اللہ علی اوپر کل ہر ایک شیئن چیز قدیر قدرت رکھنے والا ہے. وہی حق ہے جو تیرے رب کی طرف سے ہے. بس ضرور بضرور نہ ہو تو شک کرنے والوں میں سے. اور ہر ایک کے لیے ایک جہت ہے یعنی کہ قبلہ کہ وہ منہ کرتا ہے اس کی طرف. فاستبقوا الخیرات تم جلدی کرو نیکیوں میں. جہاں کہیں بھی ہو تم لے آئے گا تم کو اللہ سب کو. بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اور تحویل قبلہ کی تیسری حکمت اور مقرر پھر کہا جاتا ہے جہاں کہیں بھی ہوں یعنی سفر میں باہر جائیں اور حضر میں بدرجہ اولا اپنا منہ اپنا چہرہ نماز میں مسجد حرام کی طرف رکھیے. اور اسی طرح سب مسلمان بھی سن لیں کہ تم لوگ جہاں کہیں بھی موجود ہو اپنا چہرہ نماز میں مسجد حرام کی طرف رکھا کرو. اور یہ حکم اس لیے مقرر کیا جاتا ہے ان مخالف لوگوں کو تمہارے مقابلے میں اس گفتگو کی مجال نہ رہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی آخر الزمان ہوتے تو ان کی علامات میں یہ بھی ہے کہ ان کا اصلی قبلہ خانہ کعبہ ہوگا. یہ تو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے ہیں. یہ تیسری حکمت ہے تحویل قبلہ کے ہاں. مگر ان میں جو بالکل ہی بے انصاف ہیں وہ اب بھی کج فہمی کی وجہ سے کوئی نہ کوئی اعتراض نکال لیں گے کہ یہ کیسے نبی ہیں جو اتنے نبیوں کے خلاف کعبہ کی طرف نماز پڑھتے ہیں. لیکن جب ایسے محمل اعتراضات سے دین حقہ کو کوئی ضرر نہیں پہنچ سکتا جو ایسے لوگوں سے ذرا اندیشہ نہ کریں. جب ایسے محمل اعتراضوں سے دین حق کو کوئی ضرر نہیں پہنچ سکتا ایسے لوگوں سے ذرا اندیشہ نہ کریں.
اور ان کے اعتراضوں کے جواب کی فکر میں مت پڑو اور مجھ سے ڈرو۔ مذکورہ آیت میں تعویل قبلہ کے لیے الفاظ فول وجہک شطر المسجد الحرام 3 مرتبہ آیا ہے، اور حیثما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ یہ 2 مرتبہ آیا ہے۔ اس تکرار کی ایک عام وجہ تو یہ ہے کہ تحویل قبلہ کا حکم مخالفین کے لیے شور و شغب کا ذریعہ تھا ہی، خود مسلمانوں کے لیے بھی عبادات کا ایک عظیم انقلاب تھا۔ اگر یہ حکم تاکیدات کے ساتھ بتقرار نہ لایا جاتا تو قلوب کا اطمینان و سکون آسان نہ ہوتا، اس لیے اس حکم کو بار بار دہرایا گیا ہے۔ اس کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ تحویل آخری اور قطعی ہے، اب اس کی تبدیلی کا کوئی امکان نہیں۔ مثلا فرمایا ہے کہ پہلی مرتبہ جو حکم آیا فول وجہک شطر المسجد الحرام وحیثما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، یہ حکم حالت حضر کا ہے، اور جب آپ اپنی جگہ پر مقیم ہیں تو آپ مسجد حرام کی طرف رخ کیا کریں، اور پھر پوری امت کو اسی کا حکم دیا گیا۔ وحیثما کنتم کا مفہوم اس تقریر پر یہ ہوگا کہ اپنے وطن اور شہر میں جس جگہ بھی ہو استقبال بیت اللہ بھی کرنا ہے۔ یہ حکم صرف مسجد نبوی کے ساتھ مخصوص نہیں۔ پھر دوسری مرتبہ جو انہی الفاظ کے ساتھ حکم آیا، اس سے پہلے من حیث خرجت کے الفاظ نے یہ واضح کر دیا یہ وطن سے نکلنے اور سفر کی حالت کے لیے، اور چونکہ سفر کی حالت بھی مختلف ہوتی ہے، کبھی چند روز کے لیے کسی بستی میں قیام کیا جاتا ہے، کبھی سفر قطع کرنے کا سلسلہ ہوتا ہے۔ ان دونوں صورتوں کو عام کرنے کے لیے تیسری مرتبہ پھر ان الفاظ کے ساتھ وحیثما کنتم کا اضافہ کر کے بتلا دیا کہ سفر کی کوئی بھی حالت ہو، ہر حال میں استقبال قبل مسجد حرام ہی کرنا ہے۔ اس تیسری مرتبہ کے اعادے کے ساتھ ایک حکمت کا بھی جوڑ لگا دیا گیا ہے کہ مخالفین کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ نبی آخر الزمان کا قبلہ تو تورات و انجیل کی تصریحات کے مطابق کعبہ ہونا چاہیے، اور یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے بجائے بیت المقدس کا استقبال کرتے ہیں۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا کے معنی لغوی جس چیز کی طرف رخ کیا جائے، اور حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اس سے مراد قبلہ ہے، اور حضرت ابی بن کعب کی قرات میں اس جگہ وجہتن کے بجائے قبلتن بھی منقول ہے۔ مراد آیت کی جمہور مفسرین کے نزدیک یہ ہے کہ ہر قوم کا قبلہ جس کی طرف وہ عبادت میں رخ کرتی ہے مختلف ہے، خواہ من جانب اللہ اس کا ایسا ہی حکم ملا ہے یا انہوں نے خود کوئی جانب مقرر کر لی ہے۔ بہرحال یہ امر واقع ہے کہ مختلف قوموں کے قبلے مختلف ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ فاستبقوا الخیرات، اس سے پہلے جملے میں یہ فرمایا گیا ہے کہ مختلف قوموں کے مختلف قبلے ہیں، کوئی ایک دوسرے کے قبلہ کو تسلیم نہیں کرتا، اس لیے اپنے قبلے کے حق ہونے پر ان لوگوں سے بحث فضول ہے۔ اس جملے کو اس لیے تم اپنی نیکیوں کی طرف جلدی کرو۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ، اس کا مطلب ہے کہ بحثوں میں ہار جیت اور لوگوں کے اعتراضات سے بچنے کی فکر میں چند روزہ دنیا کے لیے، اور ان قریب وہ دن آنے والا ہے۔ فکر میں سب چند روزہ دنیا کے لیے ہے، اور ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جس میں اللہ تمام اقوام عالم کو ایک جگہ جمع کر کے حساب لیں گے۔ تو عقل مند کا کام ہے کہ اپنی اوقات اس کی فکر میں صرف کرے۔ اللہ رب العزت ہمیں کما حق ہو قرآن سمجھنے کی اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔
امید ہے دوستو ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو کو لائک کیجیے, ویڈیو پر کمنٹ کیجیے, شیئر کیجیے اس کو, اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں. شکریہ, جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.